وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ محمد آیت نمبر 1 سے 3 حصہ اول، درس کا نمبر ہے 2559. آج کا موضوع کیا ہم خالص مومن ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. اور جس روز انکار کرنے والے آگ کے سامنے کیے جائیں گے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پروردگار کی قسم حق ہے. حکم ہوگا کہ تم جو دنیا میں انکار کیا کرتے تھے اب عذاب کے مزے چکھو. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح اور عالی ہمت پیغمبر صبر کرتے رہے ہیں اسی طرح تم بھی صبر کرو، اور ان کے لیے عذاب جلدی نہ مانگو. جس دن یہ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو خیال کریں گے کہ گویا دنیا میں رہے ہی نہ تھے مگر گھڑی بھر دن. یہ قرآن پیغام ہے، سو اب وہی ہلاک ہوں گے جو نافرمان تھے. سامعین کرام، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ محمد سامعین کرام مدنی صورت ہے، اور یعنی دوسری ہجری سال 2 ہجری کے آغاز میں یہ نازل ہوئی ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اس میں اب یہ ہے نا کہ مضمون ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کی پیروی کی اور وہ لوگ جنہوں نے باطل کی پیروی کی، یعنی کافر اور مومن. یہ اصولی طور پہ مطلب یہ ہے کہ تمام صورت انہی مباحث پر مشتمل ہے، ساتھ ساتھ اور احکامات بھی ہیں، اس کا تذکرہ ساتھ آتا رہے گا. لیکن یہ واضح ہو کہ مدینے میں ایک جماعت بن گئی تھی، اور اب احکامات آ رہے تھے، آنے شروع ہو گئے تھے، یعنی جو جماعت کے لیے ضروری ہوتے ہیں، تو اس کا انشاءاللہ تذکرہ ہوتا رہے گا.
لیکن اس صورت کا بنیادی جو مرکزی وہ موضوع ہے جو نظر آ رہا ہے تو وہ یہ ہے کہ کفرو، اور دیکھیں 2 آیات ہیں، تھوڑا سا آپ بھی غور کریں نا، 2 آیات ہیں، 1 اور 2۔ پہلی آیت میں کفرو وصدوا الذین کفروا وصدوا، اور دوسری آیت میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ تو 2 گروہوں کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی میں ابتدا میں بتا دوں کہ اس آیت یعنی اس کی 38 آیات ہیں، اس سورہ مبارکہ کی 38 آیات ہیں، اور 38 آیات کی اگر آپ دیکھیں اور گنیں تو 19 آیات جو ہیں وہ کافروں کے بارے میں ہیں، 8 آیات جو ہیں وہ صاحب ایمان لوگوں کے لیے ہیں، ان کا حال بیان ہو رہا ہے، اور 5 آیات میں دونوں کا تذکرہ ہے، یعنی 5 آیات مکس ہیں، کافر اور مسلمان، لیکن زیادہ تر تذکرہ جو ہے اس میں 19 آیات ہیں، یعنی وہ کافروں کے رویے، کافروں کا برتاؤ اس پر ہیں۔ اچھا دیکھیں، اس میں آپ کو ایک بات کہوں، یہ جو پہلی آیت ہے الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، کافر کون ہے اس صورت میں واضح طور پہ بتا دیا گیا ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہمارا یعنی خیال ہے کہ کافر، اب یعنی آپ کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں یعنی 95% یا 98% مسلمان ہیں، اور اسی طرح انڈیا میں جو ہے وہ کافر زیادہ ہیں آپ کے خیال میں، پھر دنیا میں آپ کے خیال میں مسلمان جو ہیں 1 ارب 50 کروڑ مسلمان ہیں آپ کے خیال میں، اور باقی کافر ہیں آپ کے خیال میں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں، کافرانہ روش ہوتی ہے، کافرانہ خیال ہوتا ہے، کافرانہ عقیدہ ہوتا ہے، وہ اس صورت میں واضح طور پہ بیان ہو رہا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ بجائے اس کے کہ اپنے اندازے لگائیں یا اپنے حساب سے اپنے آپ کو کافر یا مسلمان قرار دینے کی بجائے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے قرآن میں۔ اور اس میں میں آپ کو میں ابتدائی طور پہ آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ بہت ہی واضح کرنے والی یہ صورت ہے، یعنی کافروں کے عقائد کیا ہیں، ان کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کا یقین کیا ہے، اور ان کا عمل کیسا ہوتا ہے، اس صورت میں وہ بیان ہو رہا ہے۔ تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ میں ابتدائی طور پہ آپ کو تھوڑی سی تمہید بیان کر رہا ہوں، پھر جو مومن ہیں ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے اور ان کے اعمال کیسے ہوتے ہیں، یہ بھی وضاحت سے بیان ہو رہا ہے۔ تو میں آپ سے ابتدا میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ بجائے اس کے کہ کسی دھوکے کا شکار ہوں، آپ قرآن کی نظر سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سنیں، اللہ تعالیٰ کو کون سے اعمال مقبول ہیں اور کون سے اعمال جو ہیں غیر مقبول ہیں، یہ سورہ محمد میں بیان ہو رہے ہیں، بہت ہی وضاحت کے ساتھ بیان ہو رہے ہیں۔ اللہ کی عطا سے، اللہ کی امداد اور اس کی توفیق سے میں اس سورت کا آغاز کرتا ہوں۔ پہلی آیت جو ہے وہ کافروں کے بارے میں ہے۔ آپ کو میں نے کہا نا کہ 19 آیت خالص کافروں کے بارے میں ہے، اب یہ پہلی آیت خالص کافروں کے بارے میں ہے اور ان کا رویہ، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ تو میں آغاز کرتا ہوں، الذین کفروا، 2-3 آیت کا میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر مضمون کو اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں بیان کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، جن لوگوں نے انکار کیا، لیکن کفر کا معنی میں نے انکار کیا ہے، تو بہرحال میں بات کرتا ہوں لیکن ترجمہ پہلے کر لوں، جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور خود بھی رکے
اللہ کے راستے سے اور لوگوں کو بھی روکا۔ اضل اعمالہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو رائے گاں کر دیا، ضائع ہو گئے ان کے اعمال۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور اس چیز کو مان لیا، یقین کر لیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور ان کا حال درست کر دے گا۔ ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، یہ اس لیے کہ جو کافر ہیں وہ باطل کی پیروی کرتے ہیں، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ، اور جو ایمان لانے والے ہیں وہ حق کی پیروی کرتے ہیں جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ، اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی ٹھیک ٹھیک حیثیت بتائے دیتا ہے۔ تو یہ 3 آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، پہلے تو اسی پہ بات کریں گے پھر آگے بڑھیں گے۔ دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہم اپنے آپ کو کافر نہیں سمجھتے۔ دیکھیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم روایتی مسلمان تو ہیں، کیونکہ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہم لوگ روایتی مسلمان ہیں، ہم لوگ قانونی مسلمان ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ ہم پر کوئی اور فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، جو شخص کلمہ گو ہے اس پر کوئی اور فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن ہمارا معاملہ یعنی ہمارا آپس کا، انسانوں کا آپس کا معاملہ الگ ہے، اور اللہ کے ہاں تو پھر اللہ تعالیٰ تو نیتوں کا حال بہتر جانتا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے جہنم کی آگ کو 3 لوگوں سے بھڑکایا جائے گا، غور سے سنیں، اور وہ تینوں مسلمان ہوں گے، کلمہ گو ہوں گے۔ ایک عالم جس نے ساری عمر علم حاصل کیا اور لوگوں کو سکھایا، ایک شہید جس نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور خود بھی شہید ہو گیا اور لوگوں کو بھی قتل کیا، تیسرا سخی جس نے مال کمایا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہا۔ ان 3 لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ نیت ان کی خراب تھی۔ جو اعمال انہوں نے کیے اچھا اعمال، ظاہر ہے کہ اضل اعمالہم کیا مطلب، ان کی نیت خراب تھی، ان کے اعمال ضائع ہو گئے۔ دیکھیں ہمارے اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ انما الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی، یہ یعنی حدیث کی کتابوں میں پہلے یہ حدیث پہلے ابواب میں آئی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اور ہر ایک کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ پھر آقا نے فرمایا کہ جس نے ہجرت کی اللہ کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ کے لیے ہوگی، اور جس نے ہجرت کی کسی عورت سے نکاح کے لیے تو اس کی ہجرت اسی کے لیے شمار کی جائے گی۔ دیکھیں ہمارا معاملہ آپس کا یعنی قانونی طور پر ہم جو بھی معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حدود واضح کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو شخص تمہیں سلام بھی کر لے السلام علیکم، تو یہ تو اسلامی شعار ہے، تو اس کو یہ نہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہو، لست مومن، یہ قانون ہے، یہ شریعت ہے۔ ہم کسی کلمہ گو کو پر کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے یہاں تک کہ وہ کوئی ظاہر طور پہ کفر کا عمل نہ کرے یا کفریہ کلمہ نہ ادا کرے، بات یا عمل۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، آپ اس بات پہ تھوڑی تسلی سے اس صورت کو تسلی سے سنیں، اس کے مضامین پر سوچیں
اپنے اوپر خود فتویٰ لگائیں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ اس میں وضاحت کر رہا ہے، نشانیاں بیان کر رہا ہے، کافروں کو بھی اور مومنوں کے بھی. اچھا، اس میں دیکھیں میں یہ اپنے 3 آیات تک کی محدود رہ رہا ہوں ابھی. آپ دیکھیں کفرو اور آمنو. دیکھیں پہلے تو آمنو کی بات کر لیتے ہیں، اور اس کا متضاد کفر ہے. ایمان کا تضاد جو ہے یقین یا انکار. دیکھیں یہ معنی میں بیان کر رہا ہوں. کفر مطلب انکار، ایمان کا مطلب یقین. یقین جو ہے وہ دل سے تعلق رکھتا ہے. ایک بات پر اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو پھر اگر زبان سے آپ کا اقرار بھی ہو لیکن دل سے آپ نہیں مانتے تو وہ انکار ہی شمار ہوگا. یعنی اللہ کے ہاں، اللہ کی کتاب میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو زبانی کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کے دل میں ایمان نہیں تھا ان کو مومن قبول کرنے سے انکار کیا ہے. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ. ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے کہلوا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیے کہ اے دعوی ایمان کرنے والو، تم ایمان نہیں لائے ہو، کیونکہ تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے. تم ظاہری طور پہ مسلمان تو گنے جاؤ گے لیکن حقیقت میں تمہارے دل میں ایمان نہیں ہے، تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے. لفظی ترجمہ لما يدخل الایمان، یعنی تمہارے دل میں یقین نہیں ہے. بات تو دیکھیں سادی ہے. یا تو یقین تو دیکھیں یہ بات میں اکثر آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اللہ کی عطا سے انسان اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارتا ہے. بچہ ہو 2 سال کا یا 80 سال کا بوڑھا ہو، وہ یقین کے بغیر کچھ بھی نہیں کرتا. شروع سے ہمارا یقین چلا آ رہا ہے دنیا پر. ہماری رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، ہماری کوششیں دنیا کے لیے ہیں، ہماری نیت دنیا میں زندگی گزارنے کی دنیا ہے. آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. سورہ بقرہ میں ہے واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کہ بعض لوگ زبانی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ. ان کا تو یقین ہی نہیں ہے. یہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، مومنوں کو، لیکن یہ دھوکہ دے نہیں سکتے، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہم دعوے ایمان تو کرتے ہیں لیکن ہمارے دل میں وہ ایمان نہیں ہے جو کہ مطلوب ہے. ایمان دیکھیں وہ ہمارا جو ایمان مجمل ہے اور ایمان مفصل ہے تو اس میں کیا ہے؟ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت. میرا یقین ہے اللہ پہ، رسول پہ، اور آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، اس کی کتابوں پر، فرشتوں پر اور یوم آخرت پر میرا یقین ہے. یہ تو زبان سے ہم کہتے ہیں. کسی چیز پر یعنی جو اس کے یعنی جس طرح کا یقین اللہ کو مطلوب ہے وہ ہمارا یقین نہیں ہے. زبانی دعویٰ کرنا تو ایک الگ بات ہے، اور دنیا میں بھی اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. دنیا میں آپ کوئی بھی زبانی دعویٰ کر لیں اور اس کی آپ کے پاس شہادت نہ ہو یا آپ اس کے تقاضے پورے نہ کریں تو وہ بات تو آپ کی بیکار ہے. 1000 روپے کا سودا آپ کسی دکاندار سے لے لیں اور آپ یہ کہیں زبان سے کہ بھئی میں نے تمہیں اس کے پیسے دے دیے، وہ کہے گا مجھے تو نہیں دیے. آپ وہ سودا مانگیں گے تو وہ سودا آپ کو نہیں ملے گا. 1000 کا سودا، 500 کا سودا، 20 روپے کا چپس کا پیکٹ اگر آپ لیتے ہیں اپنے بچے کے لیے تو زبانی دعوے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ 20 روپے آپ کو دینا پڑیں گے تب آپ کو وہ ملے گا.
جنت کی ایک قیمت ہے، اور اللہ نے آمنوا وعملوا الصالحات کی شرط لگائی ہے۔ یقین اس کی میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کی تفصیل کروں گا، لیکن ابھی میں وہ پہلی آیت پہ بات کر رہا ہوں۔ تو ایک بات اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، تب بات کہیں پایۂ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان، دوسری آیت میں یہی ہے جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان تو دل کی چیز ہے جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں، لیکن اب عمل اس کی تصدیق کرے گا۔ آپ کا عمل اگر آپ کے یقین کے مطابق ہوا، یعنی آپ کہتے ہیں کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والبعث بعد الموت، تو اب آپ کے یقین یعنی آپ کی عمل کو دیکھا جائے گا، ہم نہیں دیکھیں گے، انسان نہیں، اللہ تعالیٰ پھر آپ کے یقین کی وہ کرے گا، یا قبول کرے گا یا قبول نہیں کرے گا۔ اور آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ اگر آپ کی نیت، دنیا میں زندگی گزارنے کی نیت اللہ اگر نہیں ہے آپ کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ جو بظاہر نیک اعمال ہیں وہ ضائع ہونے والے ہیں۔ تو بہرحال دیکھیں میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ یہ بات کہنی مجھے بڑی مشکل پیش آ رہی ہے، کیونکہ ہم ایک دھوکے میں مبتلا ہیں کہ ہم کسی مائی کا لال، ہمارا یہ خیال ہے کہ کوئی مائی کا لال مجھے کافروں کے زمرے میں نہیں کھڑا کر سکتا، میں کافر ہوں ہی نہیں۔ ظاہر ہے دیکھیں ہماری جو ذہنی کیفیت ہے، ظاہر ہے میں تو آپ ہی کے بیچ میں سے ایک فرد ہوں، مجھے پتہ ہے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ جو زبانی کلمہ پڑھنے والے ہیں، عمل ان کا اس کے خلاف ہے، لیکن وہ جنت کی، مغفرت کی، اللہ کی بخشش کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یعنی یہ خیال ہے ہمارا کہ شفاعت ہوگی، بخشش ہوگی اور میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ آپ کا خیال ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ تو آپ کا خیال ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس سے انکار کر دیا ہے، لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، کہ دیکھو تمہاری امیدوں کے مطابق میں فیصلہ نہیں کروں گا، اور نہ اہل کتاب کی امیدوں پر میں فیصلہ کروں گا۔ آج کے اہل کتاب جو ہیں یا اس وقت کے تھے، تو وہ تو ان کا تو ذکر قرآن میں ہے، لن يدخل الجنت الا من کان ہودن و نصارا، یہودی کہتے تھے جنت میں صرف یہودی جائیں گے، نصارا عیسائی کہتے ہیں آج بھی کہ بھئی ہم جائیں گے جنت میں۔ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تلک امانیکم، یہ تمہاری امیدیں ہیں، آرزویں ہیں، ہاتھو برہانکم، کوئی دلیل لے آؤ۔ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل ہے تو وہ بودی ہے۔ ہم اپنے آپ کو امت محمدیہ یا امت محمدیہ سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو ہم نے یعنی ایمان کے بارے میں نہ تو ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں، اور کوئی اگر ہمیں بتا بھی دے تو وہ ایمان جو اللہ کو مطلوب ہے وہ ایمان لانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کھلی ڈلی بات ہے، ہم تو اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، ہر ایک نے اپنے دین کا اپنا ایک اندازہ لگایا ہوا ہے، اور بس اسی کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے اپنے خیال میں یعنی کسی فرقے کے بغیر کوئی دین کا تصور نہیں ہے۔ مجھ سے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ تمہارا مسلک کیا ہے، تم کیا عقیدہ ہے، کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو جب میں ان سے کہتا ہوں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے، تو وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ تمہارا کوئی فرقہ نہ ہو۔ یعنی آج ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے، یہ دیوبندیوں کی ہے، یہ بریلویوں کی ہے، یہ اہل حدیث کی ہے، یہ شیعہ لوگوں کی ہے، یہ اہل سنت والجماعت کی ہے، یہ جماعت اسلامی والوں کی مسجد ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ میں ان کی کوئی ایسی بات کروں، لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلک کی تختی لگی ہوئی ہے ہر مسجد پہ۔ تو حضور کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ کرو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْ إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ، جن لوگوں نے دین میں تفرقہ ڈال دیا، فرقوا دینہم، اور یہ پارٹی بن گئے، آپ کا ان میں سے کسی میں تعلق نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی بتا دیا تھا پہلے سے کہ بنی اسرائیل میں 72 تھے فرقے، تم میں 73 ہوں گے. تو کسی صحابی نے پوچھا کہ حضور اگر میں اس وقت میں ہوں تو میں کیا کروں؟ تو حضور نے بڑے قیمتی الفاظ ارشاد فرمائے کہ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا، ان تمام فرقوں سے الگ ہو جاؤ. تو بہرحال یہ تو ویسی ایک ضمنی طور پہ بات آ گئی. میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں کافروں کی میں بات کر رہا ہوں. کافر کا دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے، اب یا تو ہمارا یعنی جو مقصد حیات ہے اس پر یقین ہوگا یا نہیں ہوگا. دیکھیں میں اللہ کی عطا سے آسان طریقے سے بات کر رہا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں. ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق عبث نہیں پیدا کی، ہمیں دنیا میں بے مقصد نہیں بھجوایا. ہمارا مقصود ہے اور وہ مقصد دنیا نہیں ہے. ہم نے مقصد دنیا کو بنا لیا ہے، یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے. ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے. ہر شخص اس وقت ظاہر کے لیے زندہ ہے. ہمارا رخ دنیا کی طرف ہے. دیکھیں میں تو اکثریت کی بات کر رہا ہوں نا، تو آپ میری باتوں کا یعنی غلط مفہوم نہ لیں. ہمارا آسانی سے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارا رخ جو ہے وہ ظاہر کی طرف ہے. اللہ یا آخرت کی کامیابی ہماری منزل نہیں ہے. اللہ کی ملاقات سے عملاً ہم انکاری ہیں. اللہ کی ملاقات کا تو وعدہ سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کیا تھا اور کہا تھا ہمیں کہ ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا. دیکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے. تو ایسا ہی ہوا ہے، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں پڑ گئے. آج قرآن کی ہماری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے. دیکھیں قرآن تو روشنی ہے. اب لائٹ چلی جائے، مثال کے طور پہ پاکستان میں آج کل بجلی وغیرہ کا بحران ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، تو رات کو لائٹ اگر چلی گئی، ایک فنکشن بھی ہو رہا ہے یا آپ کے پاس یعنی ایک فیملی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہوگی؟ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، بجلی چلی گئی ہے، تو لوگوں نے تو انتظامات کیے ہیں کہ بغیر بجلی کی تو ہمارا گزارا نہیں ہوتا. لائٹ، قرآن تو روشنی ہے، لائٹ ہے، اس کے بغیر تو اندھیرے ہیں. اور بہت افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج قرآن سے ہدایت لینے کے لیے، یعنی قرآن کے نور سے فائدہ لینے کے لیے ہم لوگ تیار نہیں ہیں، نہ اس کی ضرورت محسوس کرتے. یہ بات بھی سوچنے کی ہے نا. بات انشاءاللہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے میں بات کروں گا. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل وأن الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم جن لوگوں نے کفر کیا اور اوروں کو خدا کے رستے سے روکا، خدا نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے اور وہ ان کے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، ان سے ان کے گناہ دور کر دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ یہ ہفت اعمال اور اصلاح حال اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹی بات کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے وہ اپنے پروردگار کی طرف سے دین حق کے پیچھے چلے، اسی طرح خدا لوگوں سے ان کے حالات بیان فرماتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم